اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 190۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انا بے شک، فی میں خلقی پیدائش، السماوات آسمانوں، والارضی اور زمینوں، واختلافی اور آنے جانے، اللیلی رات، والنہاری اور دن، لآیاتی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب اہل عقل کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی وجوہات، ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کے مکر و فریب کو بھی بیان کیا، ان کے بے بنیاد اور بے تکے بہانے اور ہیلے بھی بیان کیے، ان کے مکر، ان کے فریب، ان کی ہیلہ سازیاں بھی بیان فرمائیں، اور پھر ان کے اللہ پاک نے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ ابھی ہم جو آیہ کریمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اہل کتاب کو اور عمومی طور پر اللہ پاک نے ہر ذی عقل اور ذی شعور کو اپنی توحید اور اپنے وجود کے دلائل قائم فرمائے ہیں، اور دعوت فکر دی ہے ہر انسان کو، ہر صاحب عقل کو۔ سنیے آیت مبارکہ، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر وجود باری تعالیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگوں کے سامنے غلط قسم کے نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے گہرے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اہل عقل کے لیے ہیں۔ جن کے پاس رتی بھر بھی عقل موجود ہو، وہ یہ بات جان سکتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، رات اور دن کے عدل بدل کو دیکھ کر وہ پہچان سکتے ہیں، وہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں، وہ کائنات کے چھپے بھیدوں کو، کائنات کے چھپے رازوں کو جان کر وہ اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایک مومن اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا تو وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ یہ زمین اپنے آپ وجود میں نہیں آئی، یہ آسمان اپنے آپ وجود میں نہیں آیا۔ اگر کسی انسان کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ یہ بات جان سکتا ہے کہ اگر ایک گندم کا دانہ ہے وہ زمین نے اگایا ہے تو کیا وہ خود بخود اگ آیا ہے؟ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ یہ جو عدل بدل ہے، کیا یہ عدل بدل اپنے آپ ہو رہا ہے؟ لا محالہ ڈیفینیٹلی ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی ہے، اور اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلانے والا بھی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی عرض کر دوں کہ غور و فکر کرنا یہ عین عبادت ہے۔ اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، فلکیات کا، طبیعیات کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کا غور و فکر اسے خالق تک پہنچا دے، تو یہ غور و فکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ یہ عبادت کی جان ہے،
یہ اصل عبادت ہے۔ غور و فکر نہ کرنا اور محض عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے کہ جب نماز ادا کی جائے تو نماز کی ادائیگی کے اندر غور و فکر سے کام لیا جائے، تفکر سے، تدبر سے، تفقہ سے کام لیا جائے، اور انسان اس کائنات کو دیکھتے ہوئے، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل کرے۔ اگر بحیثیت مومن ہم عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے اس کائنات کے اندر غور و فکر کریں تو سب سے جو بڑی بات انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم اس پوری کائنات کے اندر جلوہ گر ہے۔ اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس پوری کائنات کو کہ وہ ایک مربوط نظام کے تحت چلتی رہے۔ یہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے چل رہی ہے، اور اللہ کا ایک بنیادی حکم ہے اس پوری کائنات کو کہ یہ کائنات در حقیقت انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی نوکری اور چاکری کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کائنات نے انکار کیا ہو انسان کی خدمت کرنے سے۔ یہ کائنات خدمت پر مامور ہے، انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ انسان اس کائنات کا مخدوم ہے اور یہ کائنات انسان کی خادم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے بندے دیکھ، میں نے اس کائنات کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ تیرے آگے خادم بن کر رہے، تو یہ کائنات تیری خدمت پر مصروف عمل ہے۔ اس نے کبھی بھی تیری خدمت سے انکار نہیں کیا۔ اس رب نے انسان کو یہ بات بتائی ہے، اس رب نے انسان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اے انسان غور کر اس کائنات کے اندر کہ یہ کائنات تیری خدمت پر مامور ہے۔ اس نے کبھی بھی تیری خدمت سے انکار نہیں کیا۔ اگر یہ کائنات تیری خدمت پر مامور ہے اور یہ کائنات تیری مخدوم ہے تو پھر تو بھی تو کسی کا خادم ہے نا۔ کائنات تیری خدمت کر رہی ہے تو تیرے اوپر کیا لازم ہے؟ وہ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا سادہ سا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے انسان یہ جہان تیرے لیے ہے مگر تو جہان کے لیے نہیں ہے۔ وہ رب فرماتا ہے اے بندے تو میرے لیے ہے، اے انسان جہان تیرے لیے ہے اور اے انسان تو میرے لیے ہے۔ یہ سورج اپنی کرنیں زمین کے اوپر بکھیر کر در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ چاند کی چاندنی کیا کر رہی ہے؟ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ زمین غلہ اگا کر کیا کر رہی ہے؟ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ بادل بارش برسا کر کیا کر رہے ہیں؟ انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہوائیں مشرق سے مغرب کی طرف جا کر اور مغرب سے مشرق کی طرف آ کر، شمال سے جنوب کی طرف جا کر اور جنوب سے شمال کی طرف آ کر یہ ہوائیں کیا کر رہی ہیں؟ انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ چرند ہیں، پرند ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہیں۔ اس کائنات کی کوئی چیز آپ بتا دیں جو انسان کی خدمت میں مصروف عمل نہ ہو۔ ہر چیز تو انسان کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ مختصر سادہ بات یہ بنی کہ اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے اے انسان یہ کائنات تیری خدمت کے لیے ہے اور تو میری عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آسمان کے اندر، اس زمین کے اندر اور رات دن کے عدل بدل کے اندر ہمیں غور و فکر کر کے اپنے خالق کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ اور اگر ربط آیات کو دیکھا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، اگر پیغمبروں کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمہارے اوپر اثر نہیں کر رہا، تو آگے بڑھو، اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے تم اپنے خالق کی رسائی حاصل کر سکتے ہو، تم اپنے خالق کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اب آگے سنیے گا، اللہ پاک نے آگے بتایا کہ عقل مند کون ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الذین وہ لوگ جو یذکرون ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ انسان کے یہ تین ہی انداز بنتے ہیں،
یا انسان کھڑا ہوتا ہے, یا انسان بیٹھا ہوتا ہے, یا انسان لیٹا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا عقل مند وہ نہیں ہیں جو بڑے فلسفے کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. عقل مند وہ نہیں ہیں جو الجبرا کے اصول جانتے ہیں. عقل مند وہ نہیں ہیں جو سائنس کی گتھیوں کو سلجھاتے ہیں. عقل مند وہ ہیں جو اس کائنات کے ذریعے اس کائنات کے خالق کی پہچان حاصل کرتے ہیں, اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آگے فرمایا عقل مندوں کی دوسری نشانی یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ, اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں, فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, اس پیدائش کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور وہ جب ذکر اور فکر میں مصروف رہتے ہیں تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ اس نتیجے پر پہنچ کر پکار اٹھتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ما نہیں, خلقتا, تو نے پیدا فرمایا, ہاذا, یہ سب کچھ, باطلاً, بے مقصد, اے ہمارے مالک, اس جہان کے اندر, اس کارخانہ قدرت کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ہم نے ہر چیز پر ریسرچ کی, ہر چیز پر غور و فکر کیا, ہر چیز پر تدبر اور تفکر سے کام لیا, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تیری اس کائنات کے اندر, تیرے اس کارخانہ قدرت کے اندر کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے, فضول نہیں ہے, لا یعنی نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. پھر جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ساتھ ہی وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے مالک, جب تو کل قیامت کا دن قائم فرمائے گا اور تو حساب اور کتاب لے گا تو پھر تیرا حساب کتاب لینا بھی بے مقصد نہیں ہے. اس کا بھی ایک معنی ہے, وہ حساب و کتاب بھی ہونا چاہیے, وہ قیامت کا دن بھی آنا چاہیے. اور یا باری تعالیٰ, جب دن قیامت کا آئے گا, حساب کا دن آئے گا, تو ہم تیری بارگاہ میں اس دن کے آنے سے پہلے یہ عرض کر رہے ہیں سبحانکا, تو ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا فہم, ہمارا شعور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ تیری ذات کے اندر, تیری بنائی ہوئی مصنوعات کے اندر, تیری بنائی ہوئی کائنات کے اندر, اور کائنات کی ہر چیز کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ہر چیز بے عیب ہے, بے مثل ہے, بے مثال ہے, بے نظیر ہے. تو ہر عیب سے پاک ہے. فقنا, پس ہمیں بچا لے, عذاب النار, آگ کے عذاب سے. ربنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, من جسے تدخیلی, داخل کر دے, النار, آگ میں, فقد اخزیتہ, تو نے اسے رسوا کر دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں, اے باری تعالیٰ, ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا, تو نے اسے رسوا کر دیا, وہ پھر کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا, وہ پھر کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. یعنی بتایا کہ جو اصل رسوائی ہے, اصل ناکامی ہے, اصل نامرادی ہے, وہ آخرت کی ناکامی اور نامرادی ہے. اور اسی سے یہ مطلب بھی اخذ ہو گیا کہ جو اصل کامیابی ہے وہ جنت کا حصول ہے. تو اے باری تعالیٰ, ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما اور ہمیں تو جنت عطا فرما. وما للظالمین من انصار, اور جو لوگ ظالم ہیں, وما, اور نہیں, للظالمین, ظالموں کے لیے, من, کوئی, انصار, مددگار. وہ لوگ جو تیرے نافرمان ہیں, وہ لوگ جو تیرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, وہ لوگ جو تیری معرفت اور پہچان حاصل نہیں کرتے, یا باری تعالیٰ, وہ ظالم لوگ ہیں, وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر وہ عرض کرتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اننا, بے شک ہم نے, سمعنا, سنا, منادین, ایک منادی کرنے والے کو. وہ کون ہے منادی کرنے والے؟ اس سے مراد ہیں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے باری تعالیٰ, ہم نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا,
ندا کرنے والے کو سنا، ایک اعلان کرنے والے کو ہم نے سنا، ینادی لل ایمان، ینادی جو بلا رہا تھا، لل ایمان ایمان کے لیے، اور وہ پکار رہا تھا ان کہ آمینو ایمان لاؤ، بی ربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ اے باری تعالیٰ ہم نے وہ اعلان سنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور تو ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، فاغفر بخش دے، لنا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور تو ہمیں موت دے، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہاں صحبت کی بات کی جا رہی ہے، کمپنی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام ہے، نیک لوگوں سے میل ملاقات رکھنی چاہیے، نیک لوگوں کے قریب رہنا چاہیے۔ جب انسان نیک لوگوں کے قریب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انسان کے دل کو طہارت اور تقوی عطا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کی موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اس سے بھی بڑی برکت والی بات یہ ہے کہ انسان کی قبر بنے تو نیک لوگوں کے ساتھ قبر بنے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں قبر بنے جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں۔ وَتَوَفَّنَا اور تو ہمیں موت دے، مع الابرار اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی ہمیں نیکی عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں پارسائی عطا فرما، اور اپنے پارسا، مقبول، محبوب اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، لا تخزنا ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد اپنے وعدے کی۔ یہ دعائیں ہیں، یہ سورہ آل عمران ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ آخری آیتیں چل رہی ہیں، اور ان آیتوں کے اندر اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اے اہل کتاب دیکھو، عقل مند تم نہیں ہو، باشعور تم نہیں ہو، تم اپنے شعور سے صحیح کام نہیں لے رہے، تم شعور سے عاری ہو چکے ہو، عقل سے عاری ہو چکے ہو، تمہارے اندر عقل نام کی بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی، تم اسلام کی مخالفت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ تم نے عقل سے کام لینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اے اہل کتاب عقل سے کام لو، اس کائنات کے اندر ہی غور و فکر کر لو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو صرف اس کائنات کے اندر ہی غور و فکر کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں، اور جو عقل والے ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ فکر بھی کرتے ہیں، اور ذکر و فکر کے نتیجے میں پھر وہ اپنے رب کریم سے یوں دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید سمجھ کر مطلب، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج کی کلاس آیت نمبر 194 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 195 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔